بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین دوست قاضی صاحب کے سامنے بیٹھے فیصلے کے منتظر تھے۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ قاضی صاحب گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آج ان کے سامنے ایک انوکھی نوعیت کا مقدمہ تھا جس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ مقدمے کی حقیقت کچھ یوں ہے۔ چند دن پہلے دوست عدنان، سلیم اور عبداللہ ایک ساتھ کمرے میں بیٹھے شطرنج کھیل رہے تھے۔ دو دوست کھیل میں مصروف تھے جبکہ تیسرا بھی ان کے ساتھ مشورے دینے میں لگا ہوا تھا۔ کمرے میں ان کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اچانک کھیل کے دوران شطرنج کا ایک مہرہ غائب ہو گیا۔ انہوں نے ہر جگہ کمرے کی کئی بار تلاشی لی لیکن مہرہ نہ ملا۔ اب اگر وہ نہیں تھا تو ان تینوں میں سے کسی ایک کے پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن ان تینوں نے دوستی کی وجہ سے کسی ایک پر الزام نہ دیا اور نہ ہی کہا کہ سب تلاشی دیں کہ کہیں کوئی دوست برا نہ مان جائے۔ وہ تینوں سمجھدار اور اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے شاہی دربار کے مشیر سے کہا کہ وہ ان کا مسئلہ حل کرے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر مہرہ ان تینوں میں کسی کے پاس ہے تو وہ آواز بلند ان کا نام نہ لے۔ ایسا کرنے سے وہ دوست توہین محسوس کرے گا اور وہ تینوں دربار کے اعلیٰ عہدیداروں کے بیٹے تھے، لہٰذا شاہی مشیر نے سوچا وہ جس کا بھی نام لے گا اس کی دشمنی مول لینا پڑے گی۔ پس مشیر نے ہار تسلیم کرتے ہوئے ان تینوں دوستوں سے کہہ ڈالا، معاملہ بہت سنگین ہے، بہتر ہوگا تم لوگ قاضی کے پاس اپنا مقدمہ لے کر جاؤ، وہی آپ کا معاملہ حل کر سکتا ہے۔ اب یہ تینوں دوست اپنا ماجرا بیان کر کے قاضی کے سامنے موجود تھے۔ قاضی صاحب نے گہری سوچ میں سوچنے کے بعد ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، میں آپ لوگوں کو ایک قصہ سناتا ہوں، ذرا میری بات غور سے سنیے گا۔ دو دوست تھے، وہ ایک ہی شہر میں رہا کرتے تھے اور ساتھ ہی کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کے نفع اور نقصان میں ساتھ دیتے۔ جب بھی خاندان میں کوئی پریشانی آ جاتی تبھی سگے بھائیوں سے بڑھ کر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے۔ کئی سال یوں ہی گزر گئے۔ ایک کا نام عبداللہ اور دوسرے کا نام عاصم تھا۔ عبداللہ کے والد ایک دن اچانک اپنی وراثتی ملنے والی زمین پر کاشتکاری کا کہہ ڈالا۔ وہ بیچارہ اپنے والد کے فیصلے سے مجبور دوسرے شہر جانے کے لیے تیار ہو گیا اور یوں دو دوست بچھڑ گئے۔ عبداللہ نے جانے سے پہلے عاصم سے وعدہ لیا کہ وہ اب ہر پل ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوں گے، لیکن ایک دوسرے کو خط کے ذریعے اپنے حالات سے آگاہ کرتے رہیں گے اور کبھی ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور یوں عبداللہ عاصم سے جدا ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو یاد کرتے اور خطوط کے ذریعے ایک دوسرے کے حالات معلوم کرتے۔ ایک بار عبداللہ نے عاصم کو خط میں لکھا کہ میں اس سال حج کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہوں، اگر ممکن ہو تو وہ اس کے ساتھ اس نیکی کے کام میں ساتھ چلے۔ ادھر جب عاصم کو خط ملا تو عبداللہ کی حج کی ادائیگی کا سن کر بے حد خوش ہوا، لیکن عبداللہ نے اسے جو حج کی دعوت دی تھی اس کے لیے جانے میں عاصم بہت پریشان ہوا، کیونکہ ان کے علاقے میں شدید سیلاب آ جانے کی وجہ سے اس کی فصل پوری طرح تباہ ہو چکی تھی، حتیٰ کہ سخت محنت کرنے کی وجہ سے عاصم بھی بیمار ہو چکا تھا۔ لیکن اب وہ یہ سب عبداللہ کو بتا دے گا تو وہ پریشان ہوگا، لیکن اس نے اس سے جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ بھی کیا تھا، اس لیے اس نے اسے سب حقیقت بتا دی۔ ادھر عبداللہ حج کی تیاری کرنے میں مصروف تھا، لیکن جیسے ہی عاصم کا خط ملا وہ اسے پڑھ کر بےتاب ہو گیا اور اس نے اپنی وہ تمام جمع پونجی جو حج کی ادائیگی اور سفر کے لیے جمع کی تھی اپنے ہمراہ لی اور عاصم کے آبائی شہر کی طرف روانہ ہو گیا، اور روانہ ہونے سے قبل اس نے عاصم کو خط کے ذریعے
اپنی آمد کے بارے میں آگاہ کیا اور اسے تسلی دی وہ پریشان نہ ہو۔ اس نے ساتھ کچھ ضروری سامان اور نقدی لی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ سفر بہت طویل تھا، اسے جانے میں کئی دن لگ گئے، حتیٰ کہ اسے راستے میں کئی بار پڑاؤ کرنا پڑا، مگر اس کا سفر اب ایک گھنے جنگل میں تھا، لہذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کہیں بھی پڑاؤ نہیں ڈالے گا اور جلد از جلد سفر کر کے جنگل سے باہر نکل جائے گا۔ اسی طرح وہ مسلسل دن بھر سفر کرتا رہا اور یوں ہی اسے رات ہو گئی۔ رات کا دوسرا پہر تھا، وہ درختوں کے گھنے جھنڈ میں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے 6 آدمی نمودار ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں تیر کمان، چاقو اور لاٹھیاں موجود تھیں۔ انہوں نے عبداللہ کو روک لیا۔ عبداللہ گھوڑے سے نیچے اترا تو اسے پتہ چلا کہ وہ سب ڈاکو ہیں۔ ان کے سردار نے آگے بڑھ کر سب کچھ ان کے حوالے کر دینے کو کہا۔ عبداللہ رونے لگ گیا اور منت سماجت کرنے لگا، لیکن سردار نے اس کی ایک نہ سنی۔ عبداللہ نے بڑی مشکل سے اسے سفر کا سارا ماجرا سمجھایا، وہ کیسے حج کو جا رہا تھا، اب وہ ان پیسوں سے اپنے بھائی جیسے دوست کی مدد کرنے جا رہا ہے۔ عبداللہ نے ڈاکوؤں کے سردار سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے دوست کے پاس جائے گا، اسے جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی باقی واپس آ کر ان ڈاکوؤں کے حوالے کر دے گا اور انہیں وہ سارے پیسے دے دے گا، پھر اگر وہ اسے قتل کرنا چاہیں تو کر دیں۔ سردار اس کی بات سن کر اس کے وعدے پر راضی ہو گیا۔ اس طرح اپنے سفر پر وہ ایک بار پھر روانہ ہو گیا۔ ادھر جب عاصم کو عبداللہ کا خط ملا تو مارے خوشی کے عبداللہ سے ملنے کے واسطے اور اسے صلاح کی وجہ سے کٹے راستوں سے بحفاظت نکالنے کے لیے اس کی جانب چل پڑا۔ عاصم بیمار تو پہلے ہی تھا، اس سے راستوں کی دشواریاں برداشت نہ ہو سکیں اور وہ ایک کھائی میں گرنے سے چل بسا۔ دوسری جانب عبداللہ عاصم کے گھر پہنچا تو اسے آتے ہی دردناک حادثے سے دوچار ہونا پڑا کہ وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ عبداللہ بہت رویا اور مارے شدید غم کے واپس مڑ گیا۔ اب اس نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لوٹنا تھا، اپنی ساری رقم لے کر ان کے پاس چلا گیا اور اسے جا کر اپنی دردناک کہانی سے آگاہ کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ کہنے لگا، تم لوگ میری رقم بھی لے لو اور مجھے قتل کر دو، کیونکہ میں اب دوست کے غم میں جینا نہیں چاہتا۔ عبداللہ اور عاصم کی داستان سن کر ڈاکوؤں کے سردار نے اسے بخش دیا اور کہا اب وہ اس کا دوست اور بھائی ہے، وہ اسے عاصم جیسا پائے گا۔ اس نے اس کی ساری رقم اسے واپس لوٹا دی اور اسے وہیں سے حج کے لیے روانہ کر دیا اور یہ بھی کہا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے سے اس کا غم کم ہو جائے گا۔ یہ قصہ سنا کر قاضی صاحب خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے تینوں دوستوں سے کہا، مجھے یہ بتاؤ، ابھی یہ قصہ جو میں نے تم تینوں کو سنایا ہے، اس میں سب سے بڑی قربانی کس نے دی؟ پہلے دوست نے کہا، عبداللہ نے، اس نے اپنے دوست کی خاطر اپنا حج قربان کر دیا۔ دوسرے نے کہا، عاصم نے، جس نے دوست کی خاطر اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی۔ تیسرے دوست نے کہا، میرے نزدیک تو ڈاکوؤں کا سردار سب سے بڑھ کر رہا، جس نے عبداللہ کے وعدے پر اعتبار کیا، پھر اس کے غم کو سمجھا۔ تینوں دوستوں کا جواب سننے کے بعد قاضی صاحب نے ان کے مقدمے کا معاملہ حل کرتے ہوئے کہا، شطرنج کا مہرہ تیسرے دوست کے پاس ہے۔ قاضی کی بات سن کر پہلے دوست نے شطرنج کا مہرہ اپنی جیب سے نکال کر رکھ دیا۔ سب حیران ہو گئے، قاضی صاحب نے کیسے اس امر کا فیصلہ کیا؟ تو قاضی صاحب نے بتایا، میرا قصہ سننے کے بعد دوسرے اور پہلے دوست نے عاصم اور عبداللہ کو اچھا سمجھا، جبکہ قصے کا سننے کے بعد تیسرے دوست کے مطابق ڈاکوؤں کا سردار سب سے اعلیٰ نکلا۔ پس جس کی جیسی صحبت ہوتی ہے ویسی وہ سوچ رکھتا ہے۔ پہلے دوست کے جواب کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ شطرنج کا مہرہ بھی اسی نے چرایا ہے۔ اس طرح ان کا مقدمہ حل ہو گیا۔ محترم دوستو، کہتے ہیں انسان کی سوچ اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے، جیسے انسان کی سوچ ویسی اس کی شخصیت۔
اعلیٰ ظرف لوگوں کی سوچ ہمیشہ بلند ہوتی ہے۔ اعلیٰ پایا کے لوگوں کی سوچ ہمیشہ مثبت ہوتی ہے، جبکہ کم ظرف لوگوں کی سوچ ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے۔